السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ گفتگو ہوئی میت کے آداب و احکام پر۔ آئیے آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بری موت اور اچھی موت کے بارے میں اسلام نے کیا فرمایا اس کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بری موت سے بچنے کی دعا مانگی ہے اور اچھی موت اور حسن خاتمہ کی دعا مانگی ہے۔ لہذا اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں نہ جانے کس موڑ پہ ہماری روح نکل جائے، ہماری زندگی کی شام ہو جائے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ایسے میں بے حد ضروری ہے کہ ہم اچھی موت کی خواہش رکھیں، تمنا کریں اور دعا مانگیں، اور بری موت سے اپنے آپ کو بچائیں، بری موت کی طرف لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنی تیزی سے شب و روز گزر رہے ہیں، اتنی ہی تیزی سے اموات واقع ہو رہی ہیں۔ وہ اموات بھی جو فطری ہیں، ضعیفی کی حالت میں بیماریوں سے گزرنے کے بعد جو اموات ہوتی ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، اور وہ اموات بھی کثرت سے ہو رہی ہیں جو غیر متوقع کہلاتی ہیں، کہ بالکل صحت اور تندرستی کے حالت میں، جبکہ نہ خود وہ بندہ اور نہ اس کے اقربا اور رشتہ دار کسی نے بھی اس کی موت کے بارے میں تصور نہیں کیا، اور اچانک اس کے انتقال کی خبر آتی ہے۔
کسی حادثے کا شکار ہو کر یا کسی بھی طریقے سے اچانک ایسی اموات بھی روئے زمین پر کثرت سے واقع ہو رہی ہیں۔ نہ جانے ہماری موت کب اور کس وقت آئے گی، موت سب کو آنا ہے، بچ کوئی نہیں سکتا۔ عقل مند وہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کے آنے سے پہلے تیار رہے، موت کو یاد رکھے، حسن خاتمہ کی کوشش کرے، بری اموات کی طرف لے جانے والے جو اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزاریں، ورنہ اس زمانے میں خواہشات کا سمندر ہے۔ لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی حلال و حرام کے فرق کو تیار نہیں ہے۔ ہر نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ سب کچھ پھلانگنے کو تیار ہے، چاہے کسی پر ظلم ہو جائے، کسی کا حق مارا جائے، کسی کو تکلیف ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے میری نفسانی خواہشات مکمل کرنی ہے۔ ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر کنٹرول کرنے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ صرف موت کی یاد ہے، ورنہ نصیحتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس زمانے میں قرآن و حدیث کے دروس کی کوئی کمی نہیں ہے، کہاں کہاں درس قرآن اور کہاں کہاں درس حدیث، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اصلاح معاشرہ پر کیے جانے والے جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ اپنی جگہ خوب ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نفسانی خواہشات کا غلبہ بھی اتنا ہی ہے۔ دوسروں کے حقوق کو مار کر ناجائز اپنے حقوق کی تکمیل کرنے کی تمام تر کوششیں اتنی ہی زیادہ ہو رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے، موت کا جھٹکا انسان بھول گیا۔ موت کے فرشتے جس دم آئیں گے اور جو سکرات کا عالم ہوگا، انسان اسے یاد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ قبر میں اتار دیے جانے کے بعد جب نہ اقربا ہوں گے، نہ بچے ہوں گے، نہ کوئی ہوں گے، فرشتے ہوں گے اور ہمارا عمل ہوگا، اس اندھیرے کو یاد کرنے کے لیے بندہ آج کا تیار نہیں ہے۔ لہذا ان تمام ناجائز نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے موت کو یاد کر کے زندگی گزارنا لازم ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب نام دیا موت کو، ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، ختم کر دینے والی چیز ہے موت۔ کوئی شخص جو سکرات کے عالم میں ہو، پردے اٹھا دیے گئے ہوں نگاہوں سے، موت کے فرشتے نظر آنے لگے ہوں، اس کے سامنے دنیا کی اس کی سب سے محبوب چیز کا بھی ذکر کرو، وہ ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ختم ہو گیا، وہ لذت ٹوٹ گئی، وہ لذت ختم ہو گئی جس کے لیے سب کچھ کر رہا تھا جیتے جی دنیا میں۔ اب نظر آ گئے موت کے فرشتے، اب لذتوں کے دروازے بند، اب کتنی بھی محبوب چیز اس کے سامنے رکھ دو، اب وہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب تو سب ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اب حاضری کا وقت ہے رب کی بارگاہ میں، نہ جانے وہاں کیا ہوگا۔ تو اسی لیے کیا خوب نام دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو، ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز۔ کثرت سے یاد کرنے کا یہ زمانہ ہے اور یہ وقت ہے۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، موت سے پہلے کا جو عالم ہے، جسے نزع کا عالم اور سکرات کا عالم کہا جاتا ہے، اس کی شدت اور سختی، پھر اس کے بعد روح نکالے جانے کا جو عمل ہے جسم سے، یہ اتنے سخت ترین اور دشوار ترین ہیں کہ آدمی کو زندگی میں اس کا تجربہ نہیں ہوتا، کبھی بھی کبھی نہیں ہوتا۔ وہ تو جب آتی ہے وہ کیفیت تب پتہ چلتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے سکرات، اور وہیں پر بات ختم نہیں، روح کا نکالا جانا، آسمان پہ لے جانا، اللہ کے دربار میں حاضری، اللہ کی طرف سے 2-4 سوالات، پھر جیسے بندہ جواب دیا اس کے بعد ویسا اس کے ساتھ معاملہ، اچھے جوابات دیے، فرشتوں نے گواہی دی، ساری تفصیلات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، فرشتوں نے اس کے بارے میں اچھے ہونے کی گواہی دی، تو پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اگر گواہی فرشتوں نے دے دی غلط، یعنی وہ غلط تھا،
تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی سختیاں، دشواریاں، ناگواریاں اور اللہ کا عذاب ایسا کہ بس اللہ کی پناہ۔ اس لیے چند روزہ یہ زندگی ہے، چند دن کے یہ صبح و شام کے مزے ہماری زندگی میں باقی رہ گئے ہیں، اس کو ہم یوں ہی نہ گزاریں، موت کی یاد کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پہ مکمل کنٹرول کرتے ہوئے گزاریں تاکہ حسن خاتمہ ہو اور سوء خاتمہ سے ہم بچ سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف شہید ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو موت کی سختی اور سکرات کی سختی سے بچا لیا جاتا ہے۔ شہادت کی موت بڑی عظیم ترین موت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو موت کی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے کما یجد احدکم مس القرصہ، جیسے تم میں سے کسی کو چیونٹی کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی بہت زیادہ نہیں، بہت معمولی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے بس ختم، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ اکرام ہے، انعام ہے، عزتیں ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے ایک شہید کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرمایا، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ شہید جب اللہ کے پاس پہنچا ہے، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی، جو میری دشمن تھی، کافر تھے وہ لوگ، میں مسلمان تھا، مجھے شہید کر دیا ان لوگوں نے، کاش وہ جان لیتے کہ کیا مجھے عزت ملی ہے، کیا اللہ نے میرا اکرام کیا ہے، کیا یہاں پر استقبال ہے اللہ کے دربار میں شہید کے لیے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی میت پھر زندہ ہو کے مرنا نہیں چاہے گا۔ میت کی تکلیف ایسی ہوتی ہے روح نکلنے کی، سوائے شہید کے، جو چاہے گا کہ میں زندہ ہو جاؤں پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر میں زندہ ہو جاؤں پھر مجھے شہید کیا جائے، کیونکہ شہادت کی موت اتنی عمدہ موت ہے۔ اور بغیر کسی شک و شبے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت فلسطین کا شہر غزہ ان شہادتوں سے پر نور ہے، منور ہے، معمور ہے، چاہے دنیا والے کسی نظر سے دیکھیں، لیکن وہ بالاتفاق شہید ہیں، وہ بچے، وہ معصوم، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ نوجوان اور وہ ان کے سرکردہ مجاہد لیڈران، یہ سب کے سب الحمدللہ شہادت کی موت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اور علاقوں میں اپنے بستروں پہ مرنے والے مسلمان کبھی نہیں سمجھ سکتے اس کے اکرام کو، اس کی لذت کو جو انہیں حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف شہید کو ملے گا درجہ، بقیہ اس کے علاوہ جتنے لوگ فطری موت مریں گے سب کو سکرات سے گزرنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت آخر آیا، بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے جو سورہ قاف کی آیت ہے، سکرۃ الموت بالحق، موت سے پہلے کا سکرات کا عالم برحق ہے، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی سکرات کا عالم ہے اور یہ وہی موت ہے زندگی بھر جس سے تم بھاگتے تھے، موت کو یاد کرنے سے بھاگتے تھے، موت کی تیاریوں سے بھاگتے تھے، اپنے بھی مرنا ہے اسے یاد کرنے اور تصور کرنے سے بھاگتے تھے۔ آ گیا وہ وقت اور آ گیا سکرات کا عالم، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو جو سکرات کی تکلیف اللہ نے دی ہوگی وہ کم سے کم انتہائی معمولی، اس کے باوجود بھی وہ یہ جملہ بار بار کہہ رہے ہیں سکرات کا عالم برحق ہے، سکرات کا عالم برحق ہے، تو اندازہ لگائیے کہ عام انسان کہ جس کی کوئی فضیلت نہیں ہے اول خلیفہ اول جیسی، جب اس پر سکرات کا عالم طاری ہوگا تو کیا کیفیت بنے گی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والوں نے، سکرات کی جب اتنی شدید تکلیف ہے تو جس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے وہ چیختا اور چلاتا کیوں نہیں ہے؟ بڑا بہترین جواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرمایا زندگی بھر جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، بیماری کی، حادثے کی، زخم کی، کسی کی بھی، یہ تکلیف جسم پر ہوتی ہے، جسم کے اعضاء میں ہوتی ہے، اس پر ہاتھ رکھا جائے تو وہ چیخے گا، چلائے گا۔ سکرات کی تکلیف روح میں ہوتی ہے،
یہ جسم کے اعضاء میں نہیں ہوتی. روح انسان کے ہر جسم کے ہر حصے میں سرایت کی ہوئی ہے، لہذا جسم کا پورا حصہ جو ہے اس تکلیف سے دوچار ہوتا ہے. اور جب بندے کی روح میں تکلیف اترتی ہے وہ چیخنے چلانے سے عاجز ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب بہترین جواب ہے. ایک بہت بڑے محدث ہیں شہر مکہ المکرمہ کے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے سکرات کے عالم میں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ انہوں نے یہی کہا کہ یہ تکلیف روح کو ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا 2 تکلیفیں میں بتا سکتا ہوں کہ اس طرح ہوتی ہوں گی، کیونکہ کوئی بھی اس کیفیت میں جانے کے بعد پھر واپس نہیں آیا بتانے کے لیے کہ تکلیف کیسی ہوتی ہے. ہر کوئی اندیشے لگا سکتا ہے، احتمالات رکھ سکتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے کانٹوں دار درخت ہے کہ جس کی ہر ٹہنی میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں، اس کو جسم کی رگوں میں داخل کر کے اگر کھینچا جائے ان کی ٹہنیوں کو اور اس درخت کو کیسی تکلیف ہوگی. ایک انجیکشن کی سوئی اگر رگ میں جاتی ہے تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. جب اس طرح کئی کانٹے داخل کیے جائیں اور کھینچے جائیں، ایک تکلیف یہ ہوتی ہے. اور دوسری تکلیف روح میں جب تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم آگ کی طرح جلتا ہے، شدید جلن، اور اس جلن کی وجہ سے شدید پیاس بھی لگتی ہے آدمی کو اس کیفیت میں. لیکن ان سب کے باوجود وہ بندہ چیخنے چلانے سے عاجز رہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سکرات کے وقت آدمی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں اور کیا کہوں، لہذا زبان بند کی بند رہتی ہے، صرف اس کی روح کڑتی ہے اور تکلیف کو محسوس کرتی ہے. بہت شدید ترین وقت ہوتا ہے جو سکرات کا وقت ہوتا ہے. سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، کہ یہ دنیا اور یہ دنیا کی نعمتیں چھوڑو، کلا یہ سب ختم ہو گئیں. یاد کرو جب تمہاری روح پہنچے گی یہاں حلق تک، جسم کے نیچے حصے سے پاؤں کی انگلیوں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اور جب یہاں تک پہنچتی ہے اور بندے کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اب مجھے لے جایا جا رہا ہے اوپر. آگے اللہ فرما رہے وقیل من راق، آزو بازو بیٹھے ہوئے لوگ چیختے ہیں بچاؤ، اولاد چیختی ہے میرے باپ کو بچاؤ، کوئی لاؤ واپس میرے باپ کو، میری ماں جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، اسے بچایا جائے، ہے کوئی بچانے والا؟ من راق. اللہ فرما رہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جبکہ جس کی روح نکل رہی ہے وہ خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب کوئی بچانے والا نہیں، اب کوئی واپس مجھے اولاد سے ملانے والا نہیں، یہ میرے پاس بیٹھا سگا بھائی چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، اب اس سے ملاقات دوبارہ ہونے والی نہیں. انہ الفراق، اب جدائیگی کا وقت ہے. اس کے بعد روح نکلنی شروع ہوتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں والتفت الساق بالساق، اتنی شدید تکلیف کہ بندہ اپنی ایک پنڈلی سے دوسری پنڈلیوں کو رگڑتا ہے، ملاتا ہے تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن وہ بچ نہیں پاتا. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، فرشتے کہتے ہیں کہ اب تمہارے رب کی طرف رخت سفر کا وقت آ چکا ہے، اور اس کی روح کو لے کر رب کے دربار میں پہنچتے ہیں. حدیث پاک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کوئی منافق، کوئی کافر یا کوئی نافرمان مومن بندہ جب اس کی روح لے کر فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ پہلے سے موجود فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی ہے بدبودار روح. اس کی روح سے بدبو پھیلتی ہے جو آسمانی دنیا کی تمام مخلوقات اس بو کو محسوس کرتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے، کس بدبودار شخص کی یہ روح ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی عرش سے آواز لگاتے ہیں کون ہے یہ، جبکہ اللہ عالم الغیب ہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے تمام آسمان دنیا کی مخلوق کو سنانے کے لیے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے. آگے اللہ نے وہی فرمایا سورہ قیامہ میں فلا صدق ولا صلی، دو باتیں کہتے ہیں فرشتے بطور گواہی کے، یا تو یہ مومن نہیں تھا تو لا صدق، اس نے تصدیق نہیں کی ہے اللہ آپ کی، آپ کو ایک نہیں مانا، اور اگر مومن تھا تو ولا صلی، نماز نہیں پڑھتا تھا. خوب اچھی طرح یاد رکھ لیں، زندگی کی آخری سانس تک نماز نہ چھوٹنے پائے ہماری.
یہ کاروبار، وہ مصروفیت، یہ نیند اور یہ تھکاوٹ، یہ کتنے بھی بہانے بنا کے نماز ہم چھوڑ دیں، یہ مصروفیتیں، یہ تھکاوٹیں، یہ دکانداریاں، یہ نہ پوچھنے والا پوچھے گا نہ جواب دینے والا جواب دے گا۔ پوچھنے والا پوچھے گا مومن تھا یا کافر؟ اگر کافر تھا ڈھکیلو اسے، مومن تھا تو بتاؤ میرے لیے نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ فرشتے کہیں گے فلا صدق ولا صلی، نہ آپ کی تصدیق کیا اور نہ اس نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، یہ جھٹلاتا تھا، تکذیب کرتا تھا، اور اگر مومن تھا تو یہ منہ پھیرتا تھا، اعراض کرتا تھا۔ آپ کے گھر سے صدائیں آتی تھی نماز کی اور یہ منہ پھیر کے چلا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا دو فیصلہ ہوگا، اگر بندہ نیک ہے، مومن ہے، اللہ فرمائیں گے اسے اعلیٰ علیین میں داخل کر دو، جہاں نیک لوگوں کی، انبیاء، شہداء، صالحین کی روحیں ہیں، وہاں اسے ڈال دیا جائے۔ اور اگر وہ بد تھا، جیسا کہ سورہ قیامہ میں فرشتے گواہی دیں گے اس کے برے ہونے کی، اللہ فرمائیں گے اسے سجین میں ڈال دیا جائے۔ سجین وہاں جہاں گنہگاروں کی روحیں ہیں، فرعون کی، نمرود کی اور اس طرح کے بدترین لوگوں کی، وہاں اس کی روح کو پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہے مرنے کے بعد کے مراحل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے والے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتے وفات دیتے ہیں اللہ کے نافرمان بندوں کو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ اللہ کے نافرمان بندوں کی روح فرشتے اس طرح نکالتے ہیں کہ نکالتے ہوئے جو سختی ہے وہ تو ہے ہی، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کی پیٹھ پہ مارتے ہیں فرشتے، یعنی انتہائی ذلت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ مارتے ہوئے ان کی روح کو لے کر جاتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ فرشتے انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں آخری وقت میں بدکار اور بد انسان کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں کہ اے بد انسان، تجھ سے ہم کو اتنی نفرت ہے کہ تیری روح کو ہم خود نکالنا پسند نہیں کرتے، اخرجوا انفسکم، تو خود اپنی روح نکال کے دے تاکہ ہم اسے لے کر جائیں، تیری روح اتنی پلید ہے کہ نکالنا بھی ہمیں پسند نہیں ہے۔ حالانکہ نکالیں گے فرشتے ہی، لیکن اتنی ناگواری ہے فرشتوں کو اللہ کے نافرمان بندوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، منافقین سے، اور گناہ کر کے بغیر توبہ کیے ہوئے مر جانے والے مومن سے۔ اس لیے اپنے اپنے موت کی ہم فکر کریں، نہ جانے کیسی موت ہے، سکرات کے وقت کی جو تکلیف ہے، ہر نماز کے بعد دعا مانگے کہ اللہ سکرات کے وقت عافیت والا معاملہ فرمائے، آسانی والا معاملہ فرمائے، ورنہ اتنی شدید تکلیف اور نزا کی کیفیت اتنی شدت والی ہے۔ اخیر میں یہ بات ہمیں جاننا ضروری ہے کہ برا خاتمہ کرنے والے خاص طور سے کیا اعمال ہیں، ان اعمال سے ہمیں بچنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ایک تو ہے شرک۔ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر علماء نے 5 چیزیں خاص طور پہ لکھی ہیں، یہ 5 اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ برے خاتمے کا شکار ہوگا اور حسن خاتمے سے وہ محروم ہو جائے گا، اور اگر ان 5 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ وہ حسن خاتمہ کا مستحق قرار پائے گا۔ ایک تو ہے شرک، کہ اگر مشرک ہے، کافر ہے، تو پھر وہ حسن خاتمہ کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اس کے بعد ہے نماز میں سستی اور غفلت، جیسا کہ ابھی قرآن کی آیت خود بتا دی سورہ قیامہ کی، کہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں روح پہنچنے سے پہلے اللہ کا سوال ہوتا ہے کسے لے کر آ رہے ہو؟ تو فرشتے اگر بری روح ہے تو کہتے ہیں نہ تصدیق کیا نہ نماز پڑھا، لہذا نماز پڑھنا ہے اور پوری خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ پڑھنا ہے، ایسا بھی نہیں کہ پڑھ رہے ہیں اور سستی کر رہے ہیں۔ نماز میں سستی بھی آدمی کو برے خاتمے کی طرف لے جاتی ہے۔ علماء نے مثال دی ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، کیا کوئی بڑی شخصیت ہے شہر کی جو ہمیں کتنی مرتبہ دعوت دیتی ہے، بلاتی ہے، لیکن ہم نہیں جاتے، ہر مرتبہ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کسی مرتبہ نہ چاہ کے جانا ہوا، مجبوری میں جانا ہوا، تو ہمارا کیا خیال ہے؟ وہ ہمارا استقبال کرے گا؟ وہ ہمارے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے گا؟ وہ ہم کو مرحبا کہے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ بھی نظر انداز کرے گا اور ہمیں بھی شرم محسوس ہوگی اس سے نظریں ملانے کی۔ بالکل اسی طریقے سے دن میں 5 وقت رب بلاتا ہے نماز کے لیے، فجر سے لے کے عشاء تک۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ نہیں آتا نماز کے لیے، جب حقیقت میں جانا ہوا اللہ کے دربار میں، روح نکلی، تو خود اندازہ لگاؤ کس طریقے، کس کیفیت سے حاضری ہوگی اللہ کے دربار میں۔ اسی لیے اللہ اس کا سامنا ہی نہیں کریں گے۔ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اٹھا کے اسے سجین میں پھینک دیا جائے۔
لہذا نماز کی پابندی ہونی چاہیے ہر حال میں. اگر حسن خاتمہ چاہتے ہیں، اچھا خاتمہ چاہتے ہیں، برے خاتمے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز توحید کے بعد نماز کی پابندی ہر حال میں ہونی ہے. دوسرا عمل برے خاتمے کی طرف لے جانے والا اور حسن خاتمہ سے محروم رکھنے والا، وہ ہے احادیث کی روشنی میں ماں باپ کی نافرمانی. جو شخص اس روئے زمین پر ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے وہ اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے، بے ایمانی پر خاتمہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں فرشتے، اور انتہائی حقارت کے ساتھ اللہ کے دربار میں ایسے شخص کی حاضری ہوتی ہے جو روئے زمین پر ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا. کیونکہ اس روئے زمین پر نماز کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری والدین کی فرما برداری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمایا الصلاۃ لوقتی، کہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے مومن کی. صحابہ نے پوچھا ثم ایون، پھر دوسرے نمبر پہ سب سے محبوب اور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لہذا اللہ نے اپنی سب سے بڑی عبادت کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا درجہ بتایا والدین کی نافرمانی، والدین کی فرما برداری. ورنہ حج بھی ہو سکتا تھا، روزہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں جو اللہ کے دربار میں بڑا مقام رکھتی ہیں، لیکن نماز کے بعد اللہ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی فرما برداری سب سے افضل ترین عمل ہے. لہذا جو ماں باپ کی نافرمانی کیا، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچایا، خدا نہ خواستہ اسی طرح ناراض ہو کر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، تو پھر یہ بندہ اپنی باری کا انتظار کرے کہ کیسا خاتمہ ہوگا. اس لیے بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ مشورہ ہے، ماں باپ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارو، اطاعت گزار بن کے زندگی گزارو. اگر ان کے دل سے دعا نکل گئی تو خاتمہ بھی حسین ہوگا، حشر بھی حسین ہوگا انشاءاللہ، سوال و جواب بھی حسین ہوگا، حسین ہی حسین ہوگا ہمارا سارا عاقبت کا انجام. لیکن اگر ماں باپ کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے چند روزہ اس دنیا کی کچھ نعمت حاصل کرنے کے لیے یا نفسانی خواہشات کے لیے، تو پھر ہماری ابد الآباد کی زندگی بہت بری ہونے والی ہے، اللہ محفوظ فرمائے. تیسرے نمبر پہ ہے حدیث پاک میں برا خاتمہ کی طرف لے جانے والی چیز نشہ، شراب نوشی ہے یا اور بھی جو نشے کے اعمال ہیں. کسی بھی طریقے سے بندہ نشہ کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا حرام ہے نشہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی مہم چلائی شراب نوشی کے خلاف، پورے عرب کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر. لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن نشے کے سائے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے ہر حال میں. لہذا یہ تیسرے نمبر پر یہ چیز ہے، اگر نشہ کرتا ہے، اگر اس نے توبہ نہیں کی، ہدایت کی طرف نہیں آیا موت سے پہلے تو وہ انتظار کرے کہ اس کا خاتمہ برا ہوگا. حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اسی لیے نشے سے خدا کے لیے اپنے آپ کو دور رکھو. چوتھی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آدمی کو برے خاتمے کی طرف لے جانے والی وہ ہے ظلم. کسی پر تم نے ظلم کیا، کسی کا ناحق قتل کیا، کسی کے دل کو ناحق تکلیف پہنچائی، ناحق کسی کے حصے پہ قبضہ کیا، ناحق کسی کے پیسے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیا، یا جو بھی کیا ہوگا ناحق ظلم کسی بھی درجے کا ہو، آدمی کو حسن خاتمہ سے محروم رکھتا ہے. لہذا کسی کے ساتھ ناحق کسی طرح کا لین دین نہ ہو، کسی کا ایک روپیہ بھی ناحق ہمارے ذمے باقی نہ ہو، اگر ہم اچھی موت چاہتے ہیں. پانچویں چیز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی برے خاتمے کی، وہ ہے سود کا لینا دینا. بہت بڑا حرام ہے سود. جس طرح نشے کے خلاف مہم چلائی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح سود کے خلاف بھی مہم چلائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلکہ موت تو آئے گی ہی بری. حدیثوں میں صاف اشارے ملتے ہیں، سود کھانے والا جسم کبھی خوشحال نہیں رہے گا. ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، اللہ محفوظ فرمائے، کہ جتنا سود کھایا ہے اس سے زائد پیسے خرچ کرے گا لیکن صحت اور تندرستی حاصل نہیں کر پائے گا. اس کی اولادوں میں بیماریاں منتقل ہوں گی اور نہ جانے کہاں کہاں اس کی بے برکتی اور اس کی نحوست پھیلے گی. اس لیے موت تو موت ہے، وہ تو ہے ہی سخت ترین. اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف امتحانات سے اور عذاب سے دوچار کرتے ہیں اس بندے کو جو سود کھاتا ہے، جس کا جسم سود سے پرورش پاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جسم پر حرام لقمہ اترا حلق کے نیچے، وہ جسم اب جنت کا حقدار نہیں رہا، وہ جہنم کا حقدار ہو گیا.
لہذا یہ 5 چیزیں ہیں خاص طور سے. ویسے ہر گناہ سے بچنا ہے, ہر گناہ موت کو مشکل کرنے والا ہے, لہذا ہر گناہ کے ساتھ ساتھ یہ 5 گناہ بالخصوص اس سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ حسن خاتمہ سے بالکل محروم کر دینے والے ہیں یہ 5 گناہ, اور برے خاتمے کی طرف لے جانے والے ہیں. اور برا خاتمہ بڑا شدید ترین ہے, وہاں پر کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا, وہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا, وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوگا جس کو آپ اپنا غم سنائیں, اپنی تکلیف سنائیں. وہاں صرف بے درد فرشتے ہوں گے جنہیں کوئی رحم نہیں آئے گا, مارتے ہوئے, عذاب دیتے ہوئے اور تکلیفیں دیتے ہوئے, اور اللہ کی طرف سے مسلسل عذاب رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بار نہیں, اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں 1000 بار سوچیں کہ ہم موت کے لیے کب تیار ہیں. ہم ایک ایسے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں, بالکل بھی بھروسہ مت کیجئے کل کی صبح ہماری زندگی میں ہے, آج کی شام ہماری زندگی میں ہے. ہم ایک ایسے ماحول میں, ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی شادیوں کی تیاریاں کر رہا ہے اور اس کی موت آ گئی. ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں, ایک بھائی اپنے بہن کی رسم کی تیاری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا, واپس نہیں آ سکا. ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ نکلے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے اور ان کے جنازے کی خبر آ گئی کہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے. ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے اولاد کے ساتھ والدین نکلتے ہیں گھومنے کے لیے, لیکن تنہا واپس آتے ہیں, اولاد جو ہے وہاں پر تیرتے ہوئے ڈوب کے مر گئیں سب. نہ جانے کیسے کیسے واقعات کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ آج کا ڈھلتا ہوا سورج ہم نہیں دیکھ پائیں گے, کل کا نکلتا ہوا سورج ہماری زندگی میں ہے, کوئی نہیں سوچ سکتا کب موت کا جھٹکا لگ جائے, کب کس کے انتقال کی خبر آ جائے. لہذا ہر وقت تیار رہیں موت کے لیے, اس کو یاد رکھیں, اور جتنی موت کو مشکل کرنے والے اعمال ہیں ان سب سے توبہ کریں, ان سب سے دوری اختیار کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کے لیے تیار رہتا ہے, اللہ سے ملنے کا آرزومند رہتا ہے, اللہ بھی اس کے منتظر رہتے ہیں, اس سے ملنے کے خواہش مند رہتے ہیں. لیکن جو موت سے بھاگتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے, موت کو ناگوار سمجھتا ہے, اللہ بھی اس سے ملاقات کی تمنا نہیں رکھتے, اور یہی کافی ہے اس کے برے خاتمے کے لیے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں, موت کو 1000 بار یاد کریں, اور موت کو مشکل کرنے والے اعمال سے اور جہنم والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت سے اور اس کی شدت سے محفوظ فرمائے, آسانی کا معاملہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.